جی تو ہم بات کر رہے تھے دو گروپس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کے دو گروپس تھے. ایک مکہ کے کفار تھے اور مدینہ کے کفار تھے. مکہ کے کفار میں قریش مکہ شامل تھے اور مدینہ کے کفار میں یہود مدینہ شامل تھے. اب جو قریش مکہ تھے ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی جو تھا وہ نازل نہیں, کوئی کتاب جو تھی وہ نہیں اتری تھی, جبکہ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کتابیں اتری تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا موسٹ آف دا ٹائم مکہ میں گزارا اور قرآن 2/3 آلموسٹ مکہ میں نازل ہوا. تو ان لوگوں کے پاس زیادہ اپرچونٹی تھی کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتے, لیکن انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا. اب جو کفار یہود تھے, یہود مدینہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے تھے. ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی وہ لوگ کفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی وہ کفر میں ہی رہے. اب آپ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ کیسے کفر میں تھے؟ انہوں نے اپنی کتاب کو بالکل چینج کر دیا تھا, اپنے دین کو بالکل چینج کر دیا تھا. جیسے کل ہم نے پڑھا کہ آخرت کا کانسیپٹ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا, جیوز نے اس کانسیپٹ کو بالکل چینج کر دیا. ان کا ایک گروپ آف جیوز جو ہے وہ آخرت کو بالکل مانتا ہی نہیں ہے, اور ایک اگر مانتا بھی ہے تو وہ نیشن کی ججمنٹ پر یقین رکھتا ہے, انڈیویجول ججمنٹ پر یقین نہیں رکھتا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہ ان کے یہ گروپس چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی وہ لوگ کفر میں ڈوبے ہوئے تھے. اب انسان کنٹینیوسلی جس اسٹیٹ میں رہتا ہے اس کے لیے اس اسٹیٹ کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب آپ قرآن کی طرف آتے ہیں تو اپنی بہت ساری عادتوں کو بدلنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کنٹینیوسلی اپنی زندگی کے 20-21 سال آپ وہی کام کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں, تو ایک دم سے آپ کو چینج کرنا بہت مشکل لگتا ہے. تو وہ لوگ مسلسل کفر کر رہے تھے اپنی کتاب کے ساتھ. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, پھر بھی ان لوگوں نے اپنی کفر کی روش اختیار رکھی. ان پر اس بات کا اثر ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یا نہیں, ان کے لیے یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی, کیونکہ وہ تو پہلے بھی کفر میں تھے. آلدو ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی باتیں بتائی گئی تھی, لیکن وہ اس سے انکاری تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کے لیے میٹر نہیں کرتا تھا, یہ وارننگ ان کو میٹر نہیں کرتی. کہا گیا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے خواب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو وہ لوگ چونکہ پہلے سے ہی کفر میں تھے, علماء یہود جو تھے وہ پہلے سے ہی کفر میں تھے, انہوں نے پہلے سے ہی اپنی کتاب مکمل طور پر چینج کر دی تھی. آخرت کا کوئی کیونکہ علماء کا کام ہوتا ہے آخرت کا کانسیپٹ دینا, کتاب کے ساتھ جوڑنا, اللہ کے ساتھ جوڑنا, یہ علماء کا کام ہوتا ہے. علماء دین کی اویئرنیس پھیلاتے ہیں. تو جب ان کے علماء نے ہی وہی اس چیز سے دور ہو گئے تو باقی ساری نیشن بھی اپنے علماء کے طریقے پر چلتی ہوئی اس چیز سے دور ہو گئی. تو وہ لوگ تو پہلے ہی کفر میں تھے, ان کے لیے یہ چیز میٹر ہی نہیں کرے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں یا نہ بتائیں. اب کفار مکہ جو تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ کفار مکہ کے پاس سب سے زیادہ اپرچونٹی تھی دین کو حاصل کرنے کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا موسٹ آف دا ٹائم مکہ میں گزارا اور موسٹ آف دا قرآن مکہ میں نازل ہوا. اور مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا وہ لوگ گواہی دیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کی. اس کے باوجود کیا ہوا, جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے اور پھر حج کرنے کی غرض سے مکہ گئے. آپ لوگوں نے آئی ایس میں حدیبیہ کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ مسلمان عمرہ کرنے کی غرض سے یا حج کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف گئے, اور مکہ والوں نے, قریش مکہ نے اندر نہیں آنے دیا, داخل نہیں ہونے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ جا امن کا پیغام لے کر. اب ہوا کیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اڑ گئی, اور مسلمانوں میں جب یہ افواہ پہنچی تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جب تک حضرت عثمان کے خون کا ہم بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے ہٹیں گے نہیں, جس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا صحیح سلامت.
اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں جنگ ہو, لڑائی لڑی جائے, خون بہے. کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ مکہ میں بہت سارے سیکرٹ مسلمان بھی تھے جن کے ایمان کا ان کو اور خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا, ایون ان کی فیملی ممبرس کو نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے یہ جو ہے مضمون بیان کرتے, فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ, کیسے لوگ ہیں جو چھپ کر ایمان لائے ہوئے ہیں, اور اگر تم جنگ کرو گے تو تم بغیر علم کے ان کو مار دو گے. مسلمانوں کو کیا پتا کہ وہ شخص ایمان لایا ہوا ہے یا نہیں, اس کی تو فیملی کو بھی نہیں پتا. وہ تو اس نے تو چھپ کر وہ ایمان لایا ہے تاکہ اس کو مار نہ دیا جائے. اس کے ایمان کا صرف اس کو اس کے اللہ کو پتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے الاؤ نہیں کیا کہ وہاں جنگ ہو, حالانکہ کفار مکہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے, کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے تک کی کوشش کی تھی. ایون حدیبیہ کے موقع پر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی اٹیمپٹ کی تھی. تو وہ تو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ لڑی جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جنگ نہیں لڑنے دی کیونکہ وہاں پر کچھ سیکرٹ مسلمان تھے. یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کفار مکہ جیسے کلیئر کٹ کیس جس پہ آپ ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تھے کفار ہیں اور یہ اللہ کے ہدایت کو ڈیزرو نہیں کرتے, اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی, یہ تو ڈیزرو کرتے ہیں ان سب کو لائن میں کھڑے ہو کر ان کے گلے اڑا دیا جائے, لیکن اللہ نے یہ اجازت نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ ان میں کچھ سیکرٹ مسلمان تھے. اب آپ کو تو نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہے یا نہیں, آپ کے لیے تو وہ سب کفار ہیں, آپ کے لیے تو وہ سب کفار ہیں. آپ کو نہیں پتا ان میں سے کس کے اندر ایمان کا بیج ہے. ایمان کا درخت ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ اس کا اسٹرانگ ہو. بات کرنے کا مقصد یہ, ان الذین کفروا چپ کہا گیا. اب ہم کیا سوچتے ہیں, جتنے بھی کرسچن جو ہیں خواہ ہم ان کو بتائیں یا نہ بتائیں وہ برابر. جتنے بھی جیوز ہیں ہم ان کو قرآن بتائیں یا نہ بتائیں ان کے لیے برابر نہیں. یہاں پر یہ بات نہیں کی جا رہی. آپ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سیکرٹ مسلم ہو, یا ہو سکتا ہے کسی کے اندر اتنی خیر موجود ہو کہ جیسے ہی اس کی خیر کو کوئی بات بتائی جائے, کوئی راستہ دکھایا جائے تو اس راستے پر چلنے لگ جائے. ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے, یہ اس آیت کو لے کر کہا جاتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم, چاہے آپ ان کو بتائیں. یہ اگر کرسچن فار ایگزامپل اگر کوئی کرسچن نیبر ہے آپ کا, یا کوئی کرسچن کلاس فیلو ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کو میں بتاؤں یا نہ بتاؤں برابر, یہ اس نے کون سا ماننا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا. نو, اللہ نے اس کے ہر عیسائی ہر یہودی کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے. یہ آیت ان یہودیوں ان عیسائیوں کے بارے میں ہے جو اسلام کے شدید ترین مخالف ہیں, جن کی مخالفت ظاہر ہو گئی ہوئی ہے. آپ دیکھیں آلموسٹ ایوری ڈے بہت سارے نان بلیور ڈس بلیور ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. کسی نے ان کو خیر کی بات بتائی ہوتی ہے تو اگر ہم سب مسلمان یہ سوچ لیں کہ جتنے بھی ڈس بلیورز ہیں ان کو ہم نے دین کی بات نہیں بتانی, کیونکہ اگر ان کو بتائیں یا نہ بتائیں برابر ہے, تو کیا کوئی مسلمان ہو سکے؟ نو. جب ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا تو وہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 25 لوگ ایک وقت میں مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ان کو کوئی بتانے والا گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی سوچتے ہیں یہ تو کافر ہے, میں ان کو بتاؤں یا نہ بتاؤں کیا فرق پڑتا ہے, ان کو فرق ہی نہیں پڑنا, انہوں نے نہیں ایمان لانا. تو یہ سوچ کر آپ یہ آیت اس طرح سے آپ نے اپنے مائنڈ میں نہیں بٹھانی کہ میں ان کو بتاؤں یا نہ بتاؤں اس کے لیے برابر ہے, اس کو فرق نہیں پڑنے والا. نو, وہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جس کے بارے میں یہ آیت کہی گئی, ایک خاص قسم کا طبقہ جو جن کی مخالفت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا علماء یہود جو ہیں جن کی مخالفت ظاہر ہو گئی ہے, جن کو پتہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس کے باوجود وہ نہیں مانتے, ان کی مخالفت ظاہر ہے. اسرائیل کی جیسے کہ اسرائیل ہے, اب اس کا جو پریزیڈنٹ ہے یا اس کا جو اسپوکس مین ہے یا اس کا جو کہہ لیں وہ فوجی جو غزہ کے بچے پر حملہ کرتا ہے, اب اس کی تو آپ نے مخالفت کرنی ہے, اس کے سامنے تو آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے, کیونکہ اس کی مخالفت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ظاہر ہو چکی ہے. اب اس کے سامنے تو آپ نے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہی ہونا ہے. لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ تمام یہودی یا تمام عیسائی ان کو ہم نے نہیں بتانا, ان کے ساتھ ہم نے نفرت رکھنی ہے, ان سے ہم نے بغض رکھنا ہے. نو, اگر آپ ان سے نفرت کریں گے تو ان کو دین کی دعوت کیوں دے گا؟ مسلمان آج کے دور میں Muslims are the source to connect all the nations with Allah.
کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایکچوئل گائیڈنس والی بک ہے. تو مسلمان سورس ہیں تمام نیشنز کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کا. اگر مسلمان ہی باقی تمام نیشن سے نفرت رکھنے لگ جائے گا تو اللہ سے کنیکٹ کیسے کرے گا؟ اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے ان لوگوں کو گائیڈ کر. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، کس سے نکالے گئے ہو؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے. تو آپ نے اس آیت کو پورے کفار کے تمام گروہوں پر لاگو نہیں کرنا، سارے کفار پر لاگو نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں یہ آیت کتنا اچھا لیسن دیتی ہے. اگر سمپل ورڈز میں اس آیت کے لیسن کو بتایا جائے، ڈونٹ بی ججمنٹل. اگر آپ کے سامنے یا آس پاس کوئی کرسچن رہتا ہے، ڈونٹ بی ججمنٹل. آپ کو کیا پتا اس کے اندر کتنی خیر ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو مسلمان یہ مسلمان کو کافر ہونے کا تانا دے دیتے ہیں. کفر جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کسی کو کافر کہہ دیتی ہیں، یہ بہت بڑا لقب ہے. جو آپ ورسٹ لقب دنیا میں اگر کسی کو کوئی ورسٹ لقب دیا جا سکتا ہے تو وہ کافر کا لقب. کیونکہ اللہ نے دیکھیں آپ کتنے اینگر کے ساتھ اس کو مینشن کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم. جو کافر کا ورڈ ہے وہ کوئی نارمل ورڈ نہیں ہے، اس کو نارملی یوز نہ کیا کریں. ہمارے مسلمان اس کو بہت زیادہ نارملی یوز کرتے ہیں، ہر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. نو پلیز اسٹاپ اٹ. بے شک کفار کو ناپسند کیا گیا ہے، بے شک کفار کے لیے جہنم ہے. جو آخری دم تک شرک کرے گا اس کے لیے جہنم ہے obviously. لیکن انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کو ہمارا دین ہمیں انسانیت سے پیار سکھاتا ہے، دوسروں کی رائے کا احترام سکھاتا ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جیو ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہے. ہمارا دین اگلے کی رائے کا احترام سکھاتا ہے. آپ اگر دیکھیں نا، ایک ولاگر ہے علی داوا، آپ ان کی کچھ ویڈیوز دیکھیں. سب سے زیادہ مجھے جو ان کی بات اٹریکٹ کرتی ہے وہ سیٹنسٹ سے بھی بات کرتے ہیں. جو شیطان کو رب مانتے ہیں نا ان کو سیٹنسٹ کہا جاتا ہے. وہ ایتھیسٹ سے بھی بات کرتے ہیں اتنے کول انداز میں. پہلے وہ ان کی دلیل سنتے ہیں، پھر اپنی دلیل دیتے ہیں، پھر ان کی دلیل سنتے ہیں، پھر اپنی دلیل دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ہارڈلی ہی از 25 یا 26 کے ہوں گے، اور اتنی حکمت کہ وہ پہلے ان کی آرام سے ویری کول اینڈ کام ایٹماسفیئر میں وہ ان کی دلیل سن رہے ہوتے ہیں، پوری دلیل. حالانکہ ہم جیسا کوئی پاکستانی ہو نا وہاں پر تو اس بندے کا سر پھاڑ دے کہ تمہاری ہمت جرت کیسے ہو کہ تم دیکھو، اور نعوذ باللہ یہ تو کفر کی بات کر رہے، نعوذ باللہ ہم نے اس کی بات ہی نہیں سننی. نہیں، وہ اتنے تحمل سے اور آرام سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کی بات کے مقابلے میں اپنی دلیل پیش کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے ہی ایتھیسٹ کو وہ مسلمان کر چکے ہیں، کتنے ہی سیٹنسٹ کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لا چکے ہیں. اگر وہ بھی سوچ لیتے کہ یہ تو کافر ہے، میں نے اس کو نہیں سمجھانا، میں نے اسے بغض رکھنا ہے، تو کیا ہوتا؟ کیا وہ اللہ کی طرف آتے؟ سیٹنسٹ جو ہوتے ہیں نا، سیٹنسٹ آپ کبھی ان کو اسٹڈی کریں نا، وہ اپنے دین پر بڑے فیم ہوتے ہیں، وہ اپنی عقائد پر بڑا اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے ان کا. اتنا اسٹرانگ بلیف ہم مسلمانوں کا نہیں ہوتا ہوگا جتنا ان کا اسٹرانگ بلیف ہے. بلیو می، آپ کبھی ان کو اسٹڈی کر کے دیکھیں یا کبھی آپ ان کی باتیں سن کے دیکھیں، بندہ ہل جاتا ہے. یہ اتنے مضبوطی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی دلائل بڑے آرام سے سنتے ہیں اور بڑی آرام سے ان کو جواب دیتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں باعث ہونے سے روکتی ہے، ہمیں متعصب ہونے سے روکتی ہے، ہمیں ججمنٹل ہونے سے روکتی ہے، ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے، ہمیں انسانیت سے پیار سکھاتی ہے، ہمیں انسانیت کے لیے خیر و بھلائی سوچنے کا موقع دیتی ہے کہ ہم نے تمام انسانیت کے لیے خیر و بھلائی کا مرکز بننا. اب آپ دیکھیں ایک شخص جو اسلام کا شدید ترین مخالف ہے، آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ برائی کر رہا ہے، اب آپ اس کو مار دیں گے، آپ کا بس نہیں چلے گا، آپ اس کی گردن دبوچ کے مار ہی دیں. لیکن آپ نے اس کی گردن پہ ہاتھ بھی ڈال دیا، اب دوبارہ نہیں لگے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب وہ آپ کا دین میں بھائی بن گیا، فاخوانکم فی الدین. چاہے اس نے ایک سیکنڈ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ برائی کر رہا تھا، لیکن ایک سیکنڈ بعد اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ آپ کا دین میں بھائی ہے. اب آپ اس کے بارے میں
کوئی رائے نہیں رکھ سکتے. اب آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے, صلہ رحمی کا معاملہ کریں گے. استاد نعمان علی خان کو جب میں سن رہی تھی اس لیکچر کی پریپریشن کے لیے, تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ کسی پیس کانووکیشن میں ان کو سوئٹزرلینڈ کا ایک پولیٹیشین ملا جو مسجدوں کے بہت اچھا, وہ پولیٹیشین ان پاسٹ مسجدوں کے بہت خلاف تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ بری باتیں کیا کرتا تھا, اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. اس کو کسی نے خیر کی بات بتائی تو وہ مسلمان ہو گیا. حالانکہ ہم کیا سوچتے کہ یہ اس کو تو مار دینا چاہیے, اس کو تو شخص کو قتل کر دینا چاہیے, اس کو نیکی کی بات ہم کیا بتائیں, اس کو تو ایٹ دا سپورٹ ہم اس کی گردن اڑا دیں. لیکن نہیں, وہ شخص مسلمان ہو گیا بعد میں. اور اس پیس کنونشن میں وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا تھا, تو اس کا بیٹا بھی اس پیس کنونشن میں, اس کے بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے وہ بھی تو کفار مکہ میں سے تھے, اور جب وہ نکلے تھے کس انٹینشن کے ساتھ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو اسلام قبول کر لیا. اب صحابہ کرام کو آئیڈیا ہو گیا تھا, جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آئے تھے تو صحابہ کرام کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ جو تلوار لگی ہوئی ہے کسی غلط ارادے سے آئے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کو آنے دو. اب صحابہ کرام کہتے کہ یہ برے ارادے سے آیا, نہیں بھائی جاؤ, تو کیا حضرت عمر اسلام قبول کر پاتے؟ تو اس آیت کا مطلب ہم نے یہ نہیں لینا کہ تمام ڈس بلیورز آپ ان کو بات بتائیں یا نہ بتائیں ان کے لیے برابر ہے. نہیں, ہر شخص میں خیر کا اللہ نے فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہر کسی کے اندر نیکی اور برائی کا پلڑا اللہ نے رکھا ہوتا ہے. یہ بعض اوقات ایٹماسفیئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ڈونٹ بی ججمنٹل, ڈونٹ بی بائس, love the humanity, be a center of khair for all the humanity, be positive about others. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نیکسٹ آیت میں ہم چلتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ, اللہ نے مہر لگا دی, علی قلوبہم ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر, غشاوۃ پردہ ہے, وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے, عظیم بہت بڑا. اب آپ دیکھیں مہر کے لیے عربک میں دو ورڈز یوز ہوتے ہیں, اور بھی ورڈ یوز ہوتے ہیں, لیکن قرآن میں جو دو ورڈز یوز ہوئے ہیں, ایک طابع, طابعین, طابع کا ورڈ یوز ہوا ہے. طابع ایسے دریا کو کہتے ہیں جو اپنے کنارے تک بھر گیا ہو, اس میں مزید پانی کی گنجائش اس کو اوور فلو کر دے. When river fills up to the brim, it can't take any more. آپ ایک پانی کا گلاس اوپر تک بھر دیتے ہیں, اگر اس میں اور ڈالیں گے تو وہ اوور فلو ہو جائے گا, پانی نیچے گر جائے گا. تو طابع اس دریا کو کہتے ہیں جو پوری طرح بھر چکا. لیکن خاتمہ, خاتمہ کہتے ہیں سیل کو یا سٹیمپ کو. اب آپ جب ایک لیٹر لکھتے ہیں, خیر اب تو لیٹرز کا زمانہ نہیں ہے, لیکن جب لیٹرز لکھے جاتے تھے تو لیٹر لکھ کر اس کو فولڈ کر کے انویلپ میں ڈال کر سیل کر دیا جاتا تھا, بند کر دیا جاتا تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمپلیٹلی فل ہو چکا ہے. آپ نے اس کو سیل اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ لیٹر, اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ لیٹر کمپلیٹلی فل تھا, بلکہ اس لیے کیا کیونکہ آپ یو ہیو ڈن ود اٹ, آپ اس کے ساتھ کام مکمل کر چکے تھے. جب آپ چاول بوائل کرتی ہیں, اب چاول بوائل ہو گئے, پانی اس کا خشک ہو گیا, اب آپ نے اس کے اوپر ڈھکن دے دیا, اس کو بند کر دیا. آپ نے اس چاول, اب آپ نے اس دیگچی کو اس لیے بند نہیں کیا, اس لیے کور نہیں کیا کیونکہ وہ بھر چکی تھی, بلکہ اس لیے کور کیا کیونکہ وہ کام مکمل ہو گیا تھا. اب اور زیادہ آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا, اٹس ڈن آلریڈی. تو خاتمہ اس چیز کو کہا جاتا ہے something which is a done deal and there's no more work needed. جو چیز ڈن ہو چکی ہو, اس پر مزید کسی کام کی ضرورت نہ ہو. اب ان لوگوں کے دلوں کو
جن کی پچھلی آیت میں بات کی جا رہی ہے اور جن پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے دل پر مہر لگا دی، ان کے دل کو نیکی دکھائی گئی تھی، نیک کام کے اپرچونٹیز دی گئی تھی، ایمان ان کو دکھایا گیا تھا، قرآن ان کو سنایا گیا تھا۔ یہودی جو تھے، آپ اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر دیکھیں تو وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو سنتے تھے اس کو۔ آج بھی قرآن کو بہت سارے نان مسلم جو ہیں وہ ریسرچ کے لیے پڑھتے ہیں۔ سائنٹسٹ جو ہیں، میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں، جو ایسٹرو فزسسٹ ہوتے ہیں یا ایسٹرونومرز ہوتے ہیں، ایسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں، یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی اتنی وہ اللہ کی قدرت، اسپیس جو ہے نا، وہ اکارڈنگ ٹو می اسپیس اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا نمونہ، انبلیویبل ہے، انبلیویبل۔ کبھی آپ اسپیس کے بارے میں اسٹڈی کریں، آپ حیران رہ جاتے۔ تو وہ لوگ جو اسپیس واک کر کے آتے ہیں، اسپیس کے اندر چل کے آتے ہیں، اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو وہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ دل کو کہیں لگتا ہوگا کہ اس قدرت کا بنانے والا کون ہے، لیکن وہ اس کو بادر نہیں کرتے۔ جب بادر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل پر سیل لگا دیتے۔ اب ان کو چانس دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے دل پر مہر ہی لگا دی، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے تو پہلے سے اس کے دل پر مہر لگا دی ہوئی ہے، اب ظاہر ہے اس نے ایمان نہیں لانا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ زیادتی کی، نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل پر اس وقت تک مہر نہیں لگاتے جب تک کہ وہ ضدی اور ڈھیٹ نہ ہو۔ کسی شخص ڈھیٹ ہوتا ہے نا، جو ڈھیٹ کون ہوتا ہے، ضدی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے، دوسرے کی بات پہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، چاہے وہ بات اس کی مائنڈ اس لاجک کو مان بھی رہا ہونا، وہ پھر بھی اس کی بات ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ کیوں ہم کسی کی بات کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ سم ٹائمز اس لیے کیونکہ ہم سے چھوٹا ہمیں بات بتا رہا ہوتا ہے، سم ٹائمز اس لیے کہ ہم سے مال میں یا درجے میں کم تر شخص ہمیں اچھی بات بتا رہا ہوتا ہے، ہم اس کی بات کی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لٹرلی بہت سارے لوگ میری بات سننے سے اس لیے بھی انکار کر دیتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن ضرور کرتے ہیں، لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ دا ٹیچر از اے 21 years old girl تو وہ چھوڑ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ جو ہے وہ پڑھانے والے جو ایک چھوٹی سی 20 years کی لڑکی ہے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے اسلام میں؟ یہ نہیں دیکھیں کہ بات کون کر رہی ہے، دیکھیں کہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بات کون کر رہا ہے۔ وہ بھی کیا دیکھتے تھے؟ بات کون کر رہا ہے۔ اچھا، میں کیا بات کر رہی تھی کہ ان کو بات کا اثر نہیں ہوتا، ضدی اپنی ضد پر اڑے رہتے، جو میں کہہ رہا ہوں نا یہی درست، چاہے اگلا جو ہے وہ ایگزیکٹ ویلڈ لاجیکل بات کر رہا ہو اور اس بات میں اسی کا ہی فائدہ ہو، جس کو وہ سمجھا رہا ہے اسی کا ہی فائدہ ہو، لانگ ٹرم بینیفٹ بھی ہو، پھر بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، سٹبن، ڈھیٹ۔ پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے کہ اب اس کو چانس دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے ماننا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار چانس دیتے ہیں، بار بار آپ کو بھی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ بار بار بہت سارے ایسے موقع دیتے ہوں گے جب ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہوں گے، لیکن جب ہم ان موقعوں کو اویل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل پر مہر لگ جاتی ہے، ہم ایک گناہ کو بار 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 کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہے، لیکن پھر اس گناہ کو کرتے رہنے سے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا اس میں اللہ تعالیٰ کو آپ بلیم کریں گے کہ آپ نے ہی تو اس کے دل پر مہر لگا دی تھی، تو پھر آپ ہی کیوں اس کو سزا دیں گے؟ آپ نے اس کے دل پر مہر لگائی تھی۔ اب اس کی اگزامپل لیں، ایک گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کی بجائے آپ اس میں کوکنگ آئل ڈال دیتے ہیں اور آپ گاڑی کو کہتے ہیں چل، اب آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، ریس اس کو کرتے ہیں، چابی گھماتے ہیں، اگنیشن دیتے ہیں، گاڑی نہیں چلتی، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو گاڑی چلا ہی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے گاڑی چلے۔ اب آپ نے اس میں فیول ہی غلط ڈالا ہے تو وہ گاڑی کیسے چلے گی؟ آپ کو ڈائبٹیز ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو آپ کو آ کے
وہ انجیکشن لگا دے گا ڈائبٹیز کا, چلو جی آپ کو ڈائبٹیز ہوئی, اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائبٹیز کروا دی. آپ کو ڈائبٹیز اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کنٹینیوسلی میٹھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں وداؤٹ اینی پریکاشنری میئرس. آپ کو بخار, آپ کا گلا خراب اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ اوپر سے فرشتہ آتا ہے آ کے آپ کے گلے ٹونسلز جو ہیں ان کو 2-4 چپیڑے مارتا ہے, مکے مارتا ہے, اور وہ سویل ہو جاتے ہیں. اس لیے نہیں ہوتا. آپ کو ٹونسلز کا پرابلم یا گلے کا پرابلم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ سردیوں کے موسم میں, سردیوں کی بارش میں باہر نکل کے بڑے مزے سے آئس کریم کھاتے ہیں, اور پھر اوپر سے پھر آپ تھوڑے سے ٹائم کے بعد آپ کوک بھی پی لیتے ہیں, کہتے ہیں خیر ہے. وہ خیر پھر صبح پتہ چلتا ہے جب ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور ہے. آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے تو میرے ساتھ یہ کر دیا, اس میں اللہ کا قصور ہے. اللہ نے میرا گلا ہی خراب کر دیا, اللہ نے مجھے بخار ہی چڑھوا دیا. یہ فزیکل کانسیکوینسز ہیں. جب ہم فزیکلی کوئی کام خراب کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی برا نکلتا ہے. ہم فزیکلی غلط چیز یوز کرتے ہیں تو غلط نتیجہ نکلتا ہے. اسپرچول ورلڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ اسپرچولی کسی کام کی ابتدا غلط کرتے ہیں تو اینڈ بھی اس کا برا ہی ہوتا ہے. جب آپ یو کیپ ٹرائنگ فار گیٹنگ اللہ, آپ اللہ کو مسلسل بھولتے ہیں, آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے, آپ اللہ تعالیٰ کے رولز کو مسلسل توڑتے ہیں, تو وہ آپ کے ہارٹ پر امپیکٹ آتا ہے. اسپرٹ کیا ہوتا ہے؟ روح, سول. اسپرٹ تب تک انسان ہوتا ہے جب تک اس کی سول ہے. اور آپ کی یہ بات یاد رکھیں, آپ کا جو دل ہے وہ آپ کی روح کا آرگن ہے. آپ کا ہارٹ جو ہے وہ آپ کی سول کا آرگن ہے. جب آپ اسپرچولی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کے دل پر افیکٹ کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے جب دل پر سیل لگ جاتی ہے, جب دل پر افیکٹ ہوتا ہے؟ دل کس چیز کی جگہ ہے؟ ہارٹ از اے پلیس آف لو. اور جب دل پر سیل لگ جائے گی تو آپ لوگوں سے محبت کرنا ختم کر دیں گے, آپ لوگوں سے نفرت کرنا, بلا وجہ نفرت کرنا شروع کر دیں. آپ کو بلا وجہ کوئی برا لگنا, آپ لوگوں سے نفرت کرنا, ایون اپنے کلوز فرینڈ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کیونکہ آپ کے دل میں محبت, جس جگہ پر محبت کا بسیرا اس پر تو سیل لگ گئی ہے. پھر آپ کا دل رحمت کی جگہ, رحمت کہاں اترتی ہے؟ دل پر اترتی ہے. جب آپ کے دل پر سیل لگ جاتی ہے تو آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے اور آپ ورسٹ قسم کے کروئل ہو جاتے ہیں. پھر آپ اگلے کا سر بھی پھاڑ دیں, اس کے ایموشنز کو آپ جتنا مرضی مجروح کر دیں, آپ کو لگتا ہے یو آر رائٹ, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا. اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی رو رہا ہوتا ہے آپ کی وجہ سے اور آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ آپ کے دل پر سے رحمت اٹھا لی گئی ہے. دل شکر کی جگہ, شکر ہمیشہ دل سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو اصل گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ دل سے ادا ہوتا ہے. جب آپ کے دل پر سیل لگ جاتی ہے تو ناشکری رہ جاتی ہے. ناشکری, شکوے, شکایات, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, اللہ نے یہ نہیں کیا. آپ کا دل گلٹ کی جگہ, جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو گلٹ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کو دل میں فیل ہوتا ہے کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہ غلط کیا فلاں انسان کے ساتھ. جب آپ کے دل پر سیل لگ جاتی ہے تو آپ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو کسی بات پر گلٹ نہیں ہوتا, آپ سمجھتے ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ درست ہے, بالکل درست کر رہے ہیں, آپ کو کسی غلط چیز کا گلٹ نہیں ہوتا. دل شیم کی بھی جگہ, شرمندگی, جیسے گلٹ, جس سے میں نے گلٹ کی بات کی, اسی طرح شیم, حیا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موڈیسٹی. حیا جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے, پھر دل سے وہ آنکھوں میں جاتی ہے اور وہ عمل میں ڈھلتی ہے. حیا دل, جب آپ کے دل پر سیل لگ گئی حیا ختم ہو جاتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. تو جب حیا آپ کے دل پر سیل لگ گئی, حیا نہیں رہی, تو آپ شیم لیس ہو جاتے ہیں, آپ کے لیے بہت ساری باتیں میٹر ہی نہیں کرتی. پھر آپ ولگر ہو جاتے ہیں, وائلڈ ہو جاتے ہیں, وحشی ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ میں حیا نہیں ہوتی.
دل جو ہے وہ رسپانسبلٹی کی جگہ، ذمہ داری آپ کو دل میں محسوس ہوتی ہے. جب دل پر سیل لگ جاتی ہے تو آپ اررسپانسبل ہو جاتے ہیں. آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، نو میٹر واٹ، حلال ہے حرام ہے، جہاں سے آ رہا ہے جو بھی مرضی، جو مرضی. آپ کو کوئی رسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہوتا. دل جو ہے وہ ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کی جگہ، سیلف رسپیکٹ کی بھی اور دوسروں کی رسپیکٹ. جب آپ کے دل پر سیل لگ جاتی ہے، نہ آپ کو اپنی عزت نفس کا خیال رہتا ہے، نہ آپ دوسروں کی رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہیں. آپ کو فرق نہیں پڑتا کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. جب آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ سمجھتے ہیں نہیں جی میں جو ہوں وہ رائٹ ہوں، آئی ایم 100% کریکٹ، اور میں چاہے یہ بڑا ہے یا واٹ ایور، میں نے اس کے ساتھ یہ بات، تو میں صحیح ہوں، تو all should have follow me. کہ آپ کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، آپ دوسروں کو رسپیکٹ کرنا چھوڑ چکی ہوتی. اور سیلف رسپیکٹ کیسے نہیں رہتی؟ اب آپ تو کہیں گے کہ جس کے دل پر مہر لگی وہ تو بڑا ایروگینٹ ہے. سیلف رسپیکٹ وہ ایروگینٹ ہوتا ہے دوسروں کے لیے، اپنے اس کے اندر کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو، اس کو کہتے ہیں نا، جانور سے بھی گرا چکا ہوتا ہے. رشوت لیتا ہے، خوشامد کرتا ہے، حرام کماتا ہے، جانور کی سطح سے بھی، کیونکہ جانور بھی اللہ کے رولز کو فالو کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو جانور کی سطح سے بھی گرا چکا ہوتا ہے. نو سیلف رسپیکٹ، نو ڈگنیٹی، نو رسپیکٹ فار ادرس. تو دل پر مہر لگنا اتنی بڑی بات ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر، کیونکہ کانوں سے انسان سنتا ہے. جب کانوں سے سنے گا اور اس کو غور سے سنے گا تو پھر دل پر اثر ہوگا نا. جب آپ غور سے نہیں سنیں گے بات تو کیا خاک اثر ہوگا. اب سخت دل لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی بات سنتے ہیں، وہ کوئی لیکچر سنتے ہیں، وہ بڑا کوئی کسی کی مرکت آمیز کوئی بیان سنتے ہیں، ان کے دل پر تھوڑا سا اثر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو انہوں نے کانوں سے سنا ہوتا ہے وہ ان کے دل کی سیل کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بادر کرتے ہیں، لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں تو پھر اپنی اسی دنیا میں مگن ہو جاتے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر، اچھا ہاں پردہ ہے ان کی. they are blind, they can't see anything. اب آپ فزیکلی نہیں، یہ اسپرچولی بلائنڈ ہونے کی بات ہے. وہ ان آنکھوں سے مظاہر قدرت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، رات دن آتا جاتا دیکھتے ہیں، سورج چاند ستارے دیکھتے ہیں، پھل پھول دیکھتے ہیں، لیکن اس سے وہ اس کے بنانے والے تک نہیں پہنچتے. اللہ کی یہ قدرت ان کو اللہ تک لے کر نہیں جاتی. اٹس مین دے آر بلائنڈ. کوئی فائدہ نہیں دیا ان کی آنکھوں نے انہیں. They have failed to ponder over the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. They refused to see the truth of guidance. ان کو سامنے کی ایک بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ درست ہے، لیکن وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. آنکھوں دیکھی بات، کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ آ چکا. اب آپ دیکھیں یہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب دلوں پر پلورل، والا ابصارہم ابصار نگاہیں پلورل، لیکن درمیان میں سمعہم ان کے سماعت، ان کے کان. اردو میں تو ہم اس کو کانوں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، لیکن اگر آپ عربک میں دیکھیں تو اللہ نے اسماعہم پلورل نہیں یوز کیا، سمعہم سنگولر یوز کیا. کیوں؟ اب آپ دیکھیں، آپ کلاس میں بیٹھے ہیں کالج میں یا یونیورسٹی میں، ٹیچر جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے، آپ سب اس کو تھوڑے تھوڑے ڈفرنٹ اینگل کے ڈفرنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جو سامنے بیٹھے ہیں اس کا بالکل سیدھا اینگل ہے ٹیچر کی طرف، جو رائٹ پر بیٹھے اس کا تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل، جو لیفٹ پر بیٹھے اس کا تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل ہے. یعنی ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. اگر 30 اسٹوڈینٹس کلاس میں بیٹھے ہیں، ٹیچر سے ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے. اب ان کے اسٹیٹ آف ہارٹ بھی ڈفرنٹ. کوئی ٹیچر کا لیکچر پوری توجہ کے ساتھ سن رہا ہے، کوئی بس ایسے اوپر سے گزار رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ آج امی نے کھانا کیا بنایا ہوگا، کوئی سوچ رہا ہے اچھا میں نے اس کا ٹیسٹ، میرے پچھلے ٹیسٹ میں کتنے نمبر آئے. یعنی سب کے دل کی حالت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن سماعت جو ہے وہ سب کی سیم ہے. سب کو ٹیچر کے الفاظ ایک سے سنائی دے رہے ہیں، سب کے کانوں کی حالت مختلف نہیں ہے، انلیس کہ کسی کے کان میں کوئی پرابلم ہو.
سب کو سیم باتیں سیم ساؤنڈز جا رہی ہیں, سیم ساؤنڈ ویو ٹریول ہو رہی ہیں. اس کے اللہ نے سماع جو ہے وہ سنگولر یوز کیا, جبکہ قلوب اور ابصار پلورل یوز کی. اب آپ دیکھیں قرآن جو ہے وہ مختلف پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگوں, مختلف قلب کی اسٹیٹ رکھنے والے لوگوں کو ہٹ کرتا ہے, لیکن میسج اٹ سیلف سیم ہے, اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہے. قرآن سن آپ بھی رہے ہیں, آپ سب جو ہیں آلموسٹ 8 لوگ ہیں کلاس میں, آپ سب قرآن سن رہے ہیں, آپ سب یہ باتیں سن رہے ہیں, لیکن آپ میں سے ہر کسی کو کوئی ڈفرینٹ بات پنچ کر رہی ہوگی, کوئی ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہا ہوگا. آپ کے دل کی جو اسٹیٹ ہوگی وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی, جبکہ ساؤنڈ ویوز تو آپ کو سب کو ایک جیسی ٹرانسفر ہو رہی ہیں, لیکن آپ کے دل کی حالت مختلف. تو قرآن مختلف پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگوں, مختلف دل کی حالتیں رکھنے والے لوگوں کو مختلف طرح سے امپیکٹ کرتا ہے, لیکن اٹ سیلف قرآن کا میسج ایک ہی ہے, ہدایت, آخرت پر یقین, اللہ سے, اللہ کا ڈر, اللہ سے محبت. یہ قرآن کا اٹ سیلف جو ہے وہ سیم میسج ہے سب کے لیے. اب کوئی اس کو کس طرح لیتا ہے, کوئی اس کو. سورۃ البقرہ میں ہی انشاءاللہ آگے 1-2 لیسنز کے بعد آپ پڑھیں گے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں, کیونکہ ان کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آسمان سے بارش اترتی ہے, جب بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بارش مصیبت ہوتی ہے, بہت سارے لوگ اس میں نہاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, پکوڑے کھاتے ہیں, اور کسی کے لیے وہ بارش جو ہے وہ زحمت بنی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے, ہر کسی کے لیے وہ مختلف طرح سے امپیکٹ ڈالا گیا. اسی طرح قرآن جو ہے بہت ساری جگہوں پر قرآن میں ہی نزول وحی کو بارش سے ریزیمبل کیا گیا ہے. جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے, اسی طرح آسمان سے وحی الہی بھی اترتی ہے, اور ایک ہی بارش ہوتی ہے, ایک ہی وحی الہی ہے, لیکن مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے افیکٹ کرتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے